الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه سبحان الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان الله صدق الله مولانا العظيم مثلك بقي صلى الله عليه ويا وسلم عليك يا حبيب الله سبحان الله رحمت دریا الہی मेरे नाल मिल के कह दो रहमत हरदम Come on,
حاضرین مکرم، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام، جانثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت اعظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ جل جلالہ و تمام برہانہ و اعظم شانہ دا بے حد بے حساب بے شمار شکر ہے کہ جڑے فضل اور دے کرم اور دے توفیق نال اسی دے پاک گھر دے اندر بیٹھ کے او دے دین مدین نو سمجھن دی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کرو رب تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا اپنے فضل نال اپنی بارگاہ دے اندر قبول بھی فرمائے تے سنن سنان تو بعد سانو عمل کرن دی اگے پہنچان دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سورہ تحریم دی ایک آیت مقدسہ دے کچھ ابتدائی کلمات طیبات تھوڑے سامنے پیش کیتے ہیں۔ دعا کرو رب کائنات حق کہن دی سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات نے اپنے معبود دے غلاماں نو اپنی بارگاہ دے اندر توبہ کرن دا حکم ارشاد فرمایا، اور پھر توبہ دے فوائد بیان فرمائے۔ اور تو بعد میدان محشر کا نقشہ پیش فرمایا اور یہ دسیا کہ قیامت والا دن میرے معبود تے غلاماں دی عزت تے شان کا دن ہوئے گا۔ اور پھر خالق کائنات نے اپنے محبوبہ دی او شان بھی معبود دے غلاماں دی او شان بھی دستی ہے کہ وہ کس شان دے اندر کس شان نال میدان محشر دے اندر موجود ہوں گے۔ تے آخر تے رب نے اپنے محبوب دے غلاماں دی طرفوں ایک دعا بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اور اللہ قرآن پڑھیے، فرمایا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، فرمایا ایمان والو اللہ دی بارگاہ دے اندر توبہ کرو، اللہ دی بارگاہ دے اندر جھک جاؤ، اللہ دی بارگاہ دے اندر اپنے گناہاں دی معافی مانگو۔ تہاڈی گزشتہ زندگی دے اندر جے بھی تہاڈے کولوں کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی تہاڈے کولوں کمی بیشی ہو گئی، مینوں ناراض کر بیٹھے ہو، میرے حکم پورے نہیں کر سکے ہو، میرے حکم دی خلاف ورزی کرتے رہے ہو، آؤ مایوس ہونے دی لوڑ نہیں، میری بارگاہ دے اندر آ کے توبہ کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ فرمایا ایمان والو، آؤ میری بارگاہ دے اندر توبہ کرو۔ اے اللہ تیری بارگاہ دے اندر کی توبہ کریے، کیویں توبہ کریے، کیڑی توبہ کریے؟ فرمایا ہاں میں تانوں دسنا، توبہ او کرو جیڑی پکی توبہ ہوئے، سچی توبہ ہوئے۔ کیڑی توبہ؟ پکی تے سچی توبہ۔ پکی تے سچی توبہ کے لیے حضرت مولا علی، کون مولا علی؟ مشکل کشا مولا علی، شیر خدا مولا علی، اسد اللہ الغالب مولا علی، امام المشارق والمغارب مولا علی۔ آپ فرماتے ہیں میرے سامنے ایک بندے
کرنا حضرت مولا علی شیر غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سنیا آپ نے فرمایا اے منافقہ علی توبہ ہے کی فرمایا منافقہ علی توبہ ہے بندہ حیران ہو گیا پریشان ہو گیا کہنے لگا اے شیر خدا اے مولا علی اے آقا حضرت اسلام دے علم دے وارث اے باب العلم میں نو دسو تے صحیح اے اگر منافق علی ہے تے مومن علی توبہ کیڑی ہوندی ہے میں نو طریقہ سکھا دیو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے سچی توبہ مومن علی توبہ جڑی ہے او دی اندر 6 خصوصیات پایا جاندیاں نے کتنیاں 6 خصوصیات ہونگیاں تے توبہ مومن علی ہوئے گی ورنہ توبہ منافقہ علی ہے اچھا جیڑے انہیں پہلے کیا ہے نا کہ میں توبہ کرنا اور میں اللہ کی پاکاہ دے اندر او توبہ او یہ جڑی اسی کرنے ہیں جنہوں مولا علی نے منافقہ علی توبہ کیا ہے اسی بھی وہی کرنے ہیں جندے پھرنا یا اللہ معاف کریں دھیان پتہ نہیں کہ تھے خیال پتہ نہیں کہ تھے نہ گناہ دے دھیان ہے نہ نظامت ہے نہ انہوں چھوڑن دا ارادہ نہ آئندہ نہ گناہ کرن دا ارادہ نہ کوکل عباد پورے کیتے نہ کوکل پورے کیتے جڑے گئے ہو گئے لیکن پوچھتے بیٹھے یا اللہ معاف کری اے ہوئی توبہ جنہوں مولا علی نے منافقہ دی توبہ کیا ہے سبحان اللہ اچھا ان توبہ پھر ہونے کے لیے چاہیے حضرت مولا علی شیر غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے آپ نے فرمایا توبہ دا پہلا اصول ہے گزشتہ گناہوں سے ندامت گزشتہ گناہوں سے ندامت ہوئے شرمندگی ہوئے بندے در پہ آ چکیا ہوئے بندہ دیا کہتے تک آنسو گواہ ہوئے گزشتہ گناہوں کے اندر ندامت ہوئے نالی گناہ آئندہ جڑے گناہ کر چکے ہو انہوں گناہ دے اللہ کو معافی منگے یہ دوسری شرط ہے اور آئندہ گناہ نہ کرن دا پکا ارادہ کرے یہ تیسری شرط ہے شرطیں ہو گئی چوتھی شرط یہ جو پہلے جڑے فرائض ادا نہیں ہوئے چاہے وہ نماز سی چاہے وہ روزہ سی چاہے وہ زکوٰۃ سی چاہے وہ حج سی صاحبستان ہونے صورت کے اندر جڑے فرض ادا نہیں کر سکیا پہلے وہ سارے فرض ادا کرے نمازہ ادا کرے یہ زکوٰۃ نہیں ادا کی پچھلے کئی سالہ کی زکوٰۃ ادا کرے یہ پچھلے کئی سالہ دے روزے نہیں رکھے دے روزے نہیں قضا کرے یہ صاحب استطاعت ہونے باوجود حج نہیں کرتا رہا اور اجے بھی توفیق ہے تے حج کرے یہ ہون توفیق نہیں دے اللہ کو معافی مانگے سچی توبہ کرے طے کرنا ہو گیا چوتھی شرط کو کوئی فرائض ادا کرے اور پنجویں شرط حقوق العباد بھی پورے کرے پہن دا پھر دا پڑوسی دا کوئی حق ماریا کہ وہ حق انہوں دے وے پہلے جا کے بیٹی دا حق سارے معاشرے ادا نہیں کیتا جاندہ تھی دا حق نہیں دیتا جاندہ بہن دا حق نہیں دیتا جاندہ والد بہت ہو گئے جائیداد چھڑ گئے مکان چھڑ گئے کوٹیاں کانا چھڑ گئے کہ آپ بڑے جناب نمازی بھی تے داڑیاں آلے بھی تے امامے تے ٹوپیاں تے مسجدیں تے فتویاں آلے بھی لیکن چپ کر کے جناب سب بدل کے رہ گئے سارے جو ہوتے پہل بیچاری بولنی نہیں شرم نہیں ماری انہوں پتہ ہے جے میں بولی آنے پڑھا دی شکل میں کھڑ ہوئی رہ جاؤں پرانے تعلق ہی ختم کر دی میں پیغام آگے نہیں جتنا جانا باپ پترہ نو سارا کوئی دے جانا ہے دھی دا حق ہوئی پترہ دے نہ کر جانا ہے دھی دا حق نہیں وہ جی جہیز دے دیتا ہے جی اتنا جہیز دیتا ہے جی ہر موقع دے مدد کرتے ہیں جی جہیز دیتا
خنجر کا حکم تیرے کے نہیں سی جیڑی مدد کرتا ہے پیو ہونی وجہ تو کرتا ہے پیا لیکن مناسب کا حق رب دیتا ہے اپنی مرن تو پہلے وصیت کر کے جا پترا کہ میرے مرن تو بعد سب کچھ تہاڈا نہیں میری دھیاں دا بھی آگے اگر بیوی زندہ ہے تو وہ بھی دس کے جا کہ وہ دا حق ہے پنجویں شرط حقوق العباد ادا کرو تے چھویں شرط حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چھویں شرط یہ کہ اگر کسی نے دل آزاری کی ہے حق نہیں ماریا زمین تے قبضہ نہیں کیتا پلاٹ تے قبضہ نہیں کیتا لیکن دل آزاری اگر کی ہے کسی نے گال دیتی ہے کسی نے مارا آپیا ہے کسی نے ناراض کیتا ہے تو فرمایا جا کے پہلے وہ دے کو معافی مانگ چھ شرطاں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے جڑی توبہ تو کیتی ہے اے منافقہ علی توبہ ہے او کہنے لگا حضور میں نو دسو کہ صحیح ایمان والے علی توبہ کہڑی ہے میں نو صحیح توبہ دا طریقہ دس دیو فرمایا پہلا کام جڑے جڑے گناہ ہو چکے انہاں دی ندامت دوسرا گناہ جڑے ہو چکے نے انہاں دے اللہ کو معافی مانگ تیسرا آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کر چوتھا فرائض ادا کر پنجواں حقوق العباد ادا کر چھٹے نمبر تے جنہاں دی دل آزاری کی ہے انہاں کو معافی مانگ جدوں یہ سارے کام ہو جان پھر اللہ دی بارگاہ وچ آ کے معافی مانگ اللہ تینوں معاف کرے گا اللہ اکبر تو جدوں اس قسم کی توبہ ہو جائے تو پھر اللہ دیندا کی ہے ان انعام ہے فرمایا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم فرمایا جدوں تو اے کام کرے گا اللہ تیریاں برائیاں تے پردہ پا دے گا مٹا دے گا تیریاں برائیاں نامے بعد اندر نو اللہ مٹا دے گا فرشتے لکھ دے رہے نے اپنا کام کرتے رہے نے لیکن جدوں تو پکی توبہ کر دے گا تیرے نامے بعد دے وچوں وی او برائیاں اللہ مٹا دے گا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تے اللہ تینوں باغاں دے اندر داخل کر دے گا جنہاں دے تھلے لہراں چلدیاں جنہاں دے تھلے لہراں چلدیاں نے کہ جنت دا وکھرا ہی ماحول ہونا ہے ساڈے دریا زمین دے اوتے چلدے نے نا باغ سجے کھبے ہوئے درمیان ہی لہر ہوئے لیکن ہوئے گی زمین دے اوتے ہی زمین دے تھلے نہیں جائے گی لیکن جنت دے باغ اوتے ہوں گے لہر تھلے تھلے جائے گی اللہ اکبر جنات تجری من تحتها الانہار فرمایا رب تینوں وہ باغ دے گا جنہاں دے تھلے نہراں رواں ہیں نال ہو کی ہوئے گا فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا فرمایا جنہوں قیامت والا دن آئے گا اللہ اپنے محبوب نو تے او دے غلاماں نو رسوا نہیں ہون دے گا پریشان نہیں ہون دے گا انہاں دی توہین نہیں ہون دے گا انہاں دی عزت بنائے گا ساری مخلوق انسان سارے آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آخری والے انسان تک سارے موجود ہوں گے سکھ بھی موجود ہوں گے ہندو بھی موجود ہوں گے مجوسی بھی موجود ہوں گے یہودی بھی نصارہ بھی موجود ہوں گے ہر نبی کی امت موجود ہوئے گی ایمان والے بھی بے ایمان بھی موجود ہوں گے انہاں کے سامنے رب اپنے نبی کی بھی شان کا جھنڈا اونچا فرمائے گا اپنے محبوب کے غلاموں کی بھی شان بڑھائے گا اللہ اکبر نورہم یسعى بین ایدیہم
وبإيمانهم شان کیویں ودائے گا؟ رب فرماتا ہے میرے محبوب دے غلاماں دے اگے بھی نور ہوئے گا سجے پاسے بھی نور ہوئے گا تے کافر سارے دے سارے منافق سارے دے سارے اندھیرے کے اندر ہوں گے ٹھوکرا کھانے ہوں گے لیکن محبوب دے غلام نور دے اندر ہوں گے جدھر بھی جائیں گے نا نور ہی نور ہوئے گا تے اگے والا نور اتنا تیز ہوئے گا کہ پیچھے بھی روشنی ہوئے گی تے سجی والا اتنا تیز ہوئے گا کہ کھبے بھی روشنی ہوئے گی نور تے روشنی دے اندر وہ چلن گے تے ہور انہاں دی کی شے نشان ہوئی نہیں قیامت والے دن اے انشاءاللہ اگلے جمعے تے تیار ہو سننا واسطے حضرت ٹائم تے آ جانا انشاءاللہ اگلے جمعے دے اللہ نے بڑی شان عطا کی ہیں لیکن آج دے خطاب دا درس جڑا ہے وہ توبہ تے توبہ بھی 6 شرطاں نال موت دا کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جائے ایک لمحے دا پتہ کوئی نہیں ایتھوں اٹھنا تے دور گل ہے اگلا ساہ بھی نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے اس واسطے توبہ کرنے دیر نہیں ہونی چاہیے وما علینا الا البلاغ المبین